الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق گفتگو کی جائے گی جو چند ہفتے پہلے اس کا ذکر ہوا تھا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں جو تعویل کی جاتی ہے، یا جن لوگوں نے تعطیل سے کام لیا، یا جن لوگوں نے تمثیل اور تشبیہ والا جرم کا ارتکاب کیا، یہ تو ہے بہرحال، لیکن اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیونکہ گزشتہ درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں بہت تفصیل سے یہ بات کہی گئی تھی کہ امت مسلمہ میں کچھ افراد نے نیک نیتی کے ساتھ، نیت ان کی نیک تھی، ارادے درست تھے ان کے، لیکن جو کام انہوں نے انجام دیا ہے وہ شریعت سے کسی طور پر بھی میل نہیں کھاتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ کچھ لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات جس کا تعلق اس کی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ صفات جس کو ہم صفات الخبریہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یدین والی بات، اس کی تعویل کی انہوں نے۔ تو ایک طرف یہ معاملہ ہے، تو دوسری طرف کچھ لوگوں نے تمثیل، تشبیہ، بلکہ مکمل جسم تجسیم کا جرم جو انہوں نے انجام دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کیا تو ایسے کیا کہ ایک جسم بنا کے رکھ دیا۔ اہل سنہ والجماعہ دونوں سے بری ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اصل پر باقی ہیں۔ تو اس کی تاریخ کب سے شروع ہوئی، کس نے سب سے پہلے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، درس ہو چکا ہے، لیکن آج جو ہے اسی سے متعلق انشاءاللہ میں بورڈ پر لکھ کر کے بتلاؤں گا کہ کب سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 سال تک ابتدائی، کل ملا کر کے سمجھ لیجیے کہ 30 ہجری تک، کب تک؟ 30 ہجری تک کسی طرح کے کوئی فتنے نہ تھے، کوئی مفسد نہ تھا، اور عقدی اعتبار سے عبادات میں، معاملات میں کسی طور پر بھی کوئی کمی، کوئی نقص نہیں تھا۔ الحمدللہ صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی، سابقین اولین، کبار صحابہ، علماء صحابہ۔ تو اس تعلق سے کوئی غلط ارادے لے کر کے اسلام میں آ نہیں سکتا تھا، کوئی اسلامی تعلیمات کو کسی چیز غلط جو آراء تھے، جو غلط جو افکار تھے، اسے مزید نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز مقدر کر رکھی ہے۔ 30 ہجری کے بعد دھیرے دھیرے کر کے کچھ فتنے رونما ہوئے۔ ابتدائی طور پر عقیدے سے کوئی معاملہ نہیں تھا، چھیڑ چھاڑ نہیں تھی، سیاسی خلفشار تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ چیزیں عقیدے کے روپ میں سامنے آئیں اور مستقل آراء سامنے آئے۔ تو اس کی کئی دور ہیں، ہم انشاءاللہ ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ سب سے پہلا جو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات ہو جانے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کم و بیش 30 ہجری تک، کب تک؟ 30 ہجری تک ایسا کوئی معاملہ نہ تھا، بالکل فضا صاف تھی، شفاف تھی۔ لیکن 30 ہجری کے بعد سے دھیرے دھیرے کر کے سیاسی طور پر کچھ مسائل پیدا ہونے لگے۔ وہ میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن جو مستقل طور پر جو فتنے رونما ہوئے اس کو دکتر سعد الغامدی حفظہ رحمہ اللہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جو کتاب ہے، میں انشاءاللہ مجھے یاد دلائیے، آنے والی کلاس میں لا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہ امام لالکائی رحمہ اللہ کی عقیدہ سے متعلق نہایت شاندار کتاب ہے، مرجع کی حیثیت ہے اس کی، وہ کئی اہل علم کی تحقیق سے چھپی ہے وہ۔ تو ام القریٰ مکہ المکرمہ کی جو
پروفیسر انتقال ہو گیا ان کا، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اس کتاب کی تحقیق بھی انہوں نے کی ہے، تو اس کے مقدمے میں کئی باتیں انہوں نے ذکر کی. ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ امت مسلمہ میں اختلافات جو ہوئے اس کی تاریخ کیا ہے. بڑی گہری نظر تھی ان کی اور بہت تفصیلی دراسہ کیا انہوں نے، تو اسی کو میں بالکل نکات کی شکل میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے جو ترتیب بتلائی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا جو فتنے کو جو دور ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ 30/7 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک، 37 ہجری سے 100 ہجری، یہ وہ دور ہے جس میں سب سے پہلے ایک طرح کے اختلافات پیدا ہوئے. انہوں نے جو دراسہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس میں 4 طرح کے فتنے برپا ہوئے. کتنے؟ 4 طرح کے. ہمارے موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ. اس کو آپ اس طرح سے لکھ کے رکھیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. یہ پہلا دور جہاں سے اختلافات ہوئے، اس میں 4 طرح کے فتنے وجود میں آئے. کتنے؟ ایک ہے بدعت الخوارج، گو کہ ابتداءً سیاسی مسئلہ تھا، لیکن اس کے بعد مستقل ان کا ایک عقیدہ جو ہے سامنے آیا اور اہل علم نے بہرحال رد کیا سب کچھ. یہ ایک معروف دور حاضر میں اس کی جو ہے IS کے نام سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہر جگہ ایک فتنہ مچا رکھا ہے ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ ان سے امت مسلمہ کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے. تو یہ ان کی ابتدا تھی. اب یہ ہمارا موضوع ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. دوسرا ہے بدعت التشیع. بدعت التشیع آپ دیکھیں گے کہ اسماء و صفات میں بھی کافی دراڑ ہے ان لوگوں میں. اسماء و صفات میں بھی ابھی ایک کتاب ہے شیخ غفاری کی، بڑی زبردست کتاب، 3 جلدوں میں. دعا کیجیے کہ میں منگوایا تھا، راستے میں گم ہو گئی کتابیں، وہ دوبارہ منگوایا ہوں، انشاءاللہ آ جائیں گی. اصول مذہب الشیعہ الامامیہ الاثنی عشریہ، 3 جلدوں میں کتاب ہے، بہترین دراسہ. تو یہ بھی ابتدائی طور پر ایک سیاسی مسئلہ، لیکن ان لوگوں نے امت مسلمہ میں ایک طرح سے فتنے برپا کرنے کے لیے عقیدے کی آڑ میں انہوں نے پورا کام انجام دیا، اور نت نئے انہوں نے جو افکار لوگوں میں پھیلائے. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عصمت کا مسئلہ، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ، پھر اس سے بڑھ کر کے عصمت کا مسئلہ، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نعوذ باللہ الوہیت تک انہوں نے جو ہے انہیں پہنچا کے رکھ دیا، الہ تک مانا ان کو. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی انہوں نے عجیب و غریب فرائض انجام دی. کچھ نے تو ایسا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ثابت کرنا چاہا تو اس کے وجود کو ایسے ثابت کیا کہ ایک جسم بنا کے رکھ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پہ جب انکار کرنے پر آئے تو تعطیل سے کام لیا. ایک دم تضاد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفور، ایک نام ہے جو الحکیم، ایک نام ہے الصبور، ایک نام ہے جو الوارث، ایک نام ہے الودود، ایک نام ہے الرحیم الرحمن، ان سارے ناموں کو انہوں نے جو ہے ان کے جو ائمہ ہیں ان سے جوڑ کے رکھ دیے کہ ان سے مراد یہ ہمارے ائمہ ہیں، اہل بیت کے لوگ مراد ہیں. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ایک طرح کا بگاڑ ان لوگوں کا. اور اسماء و صفات سے متعلق جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، آیات، اس کے افعال سے متعلق ذکر ہوتا ہے تو اسے اپنے ائمہ کی طرف فٹ کرتے ہیں، اور جو ہے کبھی اس کی تنزیح کے نام پر تعطیل سے کام لیتے ہیں، کبھی ثابت کرنے پر آتے ہیں تو ایک دم تجسیم والی بات، تمثیل والی بات جو ہے کر کے رکھتے ہیں. یہ کافی ان کے اندر جو ہے خطورت ہونے کے ساتھ ساتھ صفات سے بھی متعلق ان سے بات ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ بدعت القدریہ. ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے بندوں سے متعلق، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بھی اس طرح کے آیات ہیں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں، دیگر مقامات پر بھی، جس میں قریش مکہ نے اس مسئلے کو لے کر کے الجھن پیدا کی تھی کہ اگر اللہ نے تقدیر لکھ رکھا ہے کہ جو وہ مسلمان ہوگا وہ کافر ہوگا تو پھر یہ ہمارے پر کیسے ضروری ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں.
اللہ چاہتا تو ہم مسلمان بن ہی جاتے، ہم کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم کافر، ہم غیر مسلم ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو پھر جو ہے اللہ کو یہ منظور ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں یہی بات طے شدہ ہے، آپ کو مسلمان ہوتا نہ ہوتا آپ ہو گئے، آپ تقدیر میں تو یہی تو چیز لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہوتے، اللہ نے لکھا ہوا ہوتا، تبھی تو ہم یہ غیر مسلم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے لکھا ہوتا کہ جو ہے وہ جنتی ہے تو وہ جنتی میں جائے گا، وہ پھر ہمارا کیوں عمل کریں ہم؟ مجھے جنتی لکھنا ہے تو میں جنت میں جاؤں گا، میں جہنم میں جانا ہے تو جہنم میں جاؤں گا، میں کیوں نیکی کا کام کروں کوئی بھی، میں کیوں اسلام لاؤں؟ اس طرح کے الجھنیں پیدا کی۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، یہ لوگ کہ اللہ کے رسول یہ کہیں گے آپ سے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے آباء و اجداد مشرک ہوتے، اللہ نے چاہا تبھی تو ایسے ہو رہا ہے، تقدیر میں لکھ رکھا ہے اللہ نے۔ تو تقدیر کے مسئلے کو لے کر کے الجھن پیدا کی تھی ان لوگوں نے۔ تو ایک شخص تھا معبد الجوہنی، اس کا نام کیا تھا، کیا نام تھا؟ اصل پورا نام لکھنا چاہے تو بھی لکھ رکھ سکتے ہیں، معبد ابن خالد الجوہنی، ابو زغوہ کنیت تھی اس شخص کی، ابو زغوہ معبد ابن خالد الجوہنی، اور 72 ہجری میں انتقال ہوا ان کا۔ تو اس شخص نے تقدیر سے متعلق ایک طرح کا فکرہ پیدا کیا لوگوں میں، تقدیر سے متعلق گفتگو کی، بصرہ کی آب و ہوا مقدر ہو کے رہ گئی۔ کچھ لوگوں نے مدینے کو آئے، عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن خطاب سے، ان کو اس معاملے میں بات رکھی، تقدیر سے متعلق لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابن عمر نے برات کا اظہار کیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہم لوگوں نے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اس پر، صحیح مسلم کی پہلی حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فتنہ برپا ہوا، اور تقدیر کا تعلق معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے۔ اور چوتھی چیز ہے بدعۃ الارجاء۔ بدعۃ الارجاء، تھوڑا دھیان دینا، الارجاء جب کہتے ہیں، اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو الارجاء ایک مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے ایک الارجاء نام کا۔ الارجاء کے معنی آتے ہیں التاخیر، کیا معنی؟ مسئلے کو رکھ دینا، ملتوی کر دینا۔ اب اس مسئلے کو مت لو، ابھی اس مسئلے کو رکھو، ہم بعد میں گفتگو کریں گے، ایسا جو بولتے ہیں نا ہم لوگ، ایک معنی میں وہ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمہ الکذاب سے جو معرکہ ہوا تھا نہیں، یمامہ ریاض کے علاقے میں، جب مسلمہ الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو شکست فاش ہوئی اس کو، تو اس میں جو لوگ پکڑے گئے تھے، جو خواتین، ان میں ایک خاتون بنو حنیفہ ایک قبیلہ ہے، اس میں کہ ایک خاتون علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی وہ، آپ نے اس سے اپنی ضرورت پوری کی شرعی طور سے، تو اس میں جو لڑکے کو جنم دی اس نے، ان کا نام تھا محمد، بہت عظیم عالم دین، ان کی کنیت تھی ابو القاسم اور نام تھا ان کا محمد، بہت عظیم عالم دین۔ تو انہوں نے محمد بن حنفیہ کے نام سے معروف ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تو ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام تھا حسن، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو پہلے بیٹے تھے ان کا نام بھی حسن، جو اس لونڈی سے پیدا ہوئے تھے جس کو ہم ام ولد کہتے ہیں، تو وہ جو ہے جس بیٹے کو جنم دی تھی محمد، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے یعنی اس محمد سے، محمد بڑے عظیم عالم دین، وہ جو حسن تھے وہ سب سے 100 ہجری کے لگ بھگ آس پاس میں انتقال ہوا ان کا۔ انہوں نے سب سے پہلے لوگوں میں یہ فکرہ عام کیا کہ الارجاء والا معاملہ، کون سا؟ الارجاء۔ ان کی مراد کیا تھی؟ ان کی مراد یہ تھی کہ جو فریقین، جو صحابہ کے مابین جو ایک طرح سے جو کشمکش تھی، جو انارکی جو واقع ہو گئی تھی، اور ایک طرح سے جو لڑائی جو ہوئی تھی صفین وغیرہ کے معاملے میں، تو اس معاملے میں کون حق پر ہیں اور کون باطل پر ہیں، کون کا کیا معاملہ ہوگا، کس کے تعلق سے کیا جو ہے عاقبت انجام والی بات کیا ہوگی، تو بس ہم اس معاملے میں اس مسئلے کو الگ سے تاخیر کریں گے، اس مسئلے میں گفتگو نہیں کریں گے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے یہ نہیں کہیں گے، ہم اس مسئلے کو رہنے دیں ایسے ہی۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟
یہ ایک مسئلہ تھا الارجاء کا، وہاں ہماری وہ مراد نہیں ہے. یہاں ہماری مراد الارجاء سے مراد اصل میں یہ ریاکشن بولتی نہیں، ردت عمل، ردت فعل جس کو بولتے ہیں، ردت فعل. بات سمجھ گئے آپ کو؟ یہ دراصل رد عمل کے طور پر خوارج کے بالمقابل ان کی فکر پیدا ہوئی. خوارج کے بہت سارے افکار میں سے ان کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ کبیرہ گناہ کا کوئی ارتکاب کرتا تو اسے کافر کہتے. یعنی کسی نے جھوٹ کہا تو اس کو وہ کافر ہے، اب اسے اثر نو اسلام قبول کرنا پڑے گا. بات سمجھ رہے؟ کسی نے جھوٹ کہہ دیا نا، اب اسے اثر نو مسلمان پر، ابھی کافر مرا گیا تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ اسے مسلمانوں کے خبر سامنے نہیں دفنایا جائے گا. ایک کافر والا معاملہ. تو یہ ان کی صورتحال تھی بدعت الخوارج کی. اس کے رد عمل میں آ کر کے، اس کے ریاکشن میں ان کا یہ مسئلہ آیا کہ انہوں نے اعمال جو ہوتے ہیں نا، اعمال کو ایمان سے الگ کر کے رکھا. یعنی ایمان ایک الگ چیز ہے، اعمال آدمی انجام دے گا تو اسے نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر انجام نہیں دیتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا ہے، تو اس کے ایمان کو کچھ ضرر نہیں پہنچے گا. اگر ایک آدمی عمل نہیں بھی کرتا ہے، بہت سارے امور ہیں، انجام نہیں دیتا. سلام ایک عمل ہے، سلام نہیں کرتا ایک آدمی. نماز لے لو، سلام تو خیر ایک ہے عظیم عبادت، لیکن نماز کے مقابلے میں تو یقیناً نماز بڑی عبادت ہے. نماز کو لے لو، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک عمل ہے وہ. تو انہوں نے یہ لوگوں میں فکر عام کیا کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، اعمال جو ہوتے ہیں عام اعمال وہ ایمان سے خارج ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی اعمال کو انجام نہیں دیتا ہے تو اس کے ایمان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچے گا. کچھ بھی معصیت کا کام کر رہا آدمی، کوئی بھی نافرمانی کر رہا ہے تو اس نافرمانی کا اثر اس کے ایمان پہ نہیں ہوگا. اگر کوئی نیکی کر بھی رہا ہے تو اس کا فائدہ بھی اس کے ایمان سے متعلق نہیں جڑے گا. تو اس کو خارج کر کے رکھا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ان کے دلائل ہیں بودھی دلائل. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری کی جو کتاب الایمان ہے، پہلی کتاب صحیح بخاری کی پہلی کتاب کتاب الایمان، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان پہ بھی رد کیا ہے، ان پہ بھی رد کیا ہے، دونوں پر رد کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ علیہ السلام سے کوئی صحابی پوچھتے کہ ایمان کیا ہے اللہ کے رسول، کیا پوچھتے؟ تو آپ علیہ السلام کہتے کہ سلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا. سلام کرنا ایک عمل ہے نا. آپ سے پوچھا جاتا ایمان کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ سلام کرنا. سلام کرنا گویا کہ ایک عمل ہے. آپ سے بہترین اعمال ایمان سے متعلق پوچھا جاتا کہ ایمان سب سے بہتر کیا ہے، سب سے بہترین اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کرتے گویا کہ ایمان آپ سے پوچھا جاتا اور آپ جو ہے جواب دیتے سب سے اچھا ایمان یہ ہے کہ آپ ایسے اعمال انجام دو، سلام کرو. بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کے احادیث لا کے ان پہ رد کرتے. اچھی طرح سمجھا گیا آپ کو؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ بیک ان پر بھی رد کرتے کہ دونوں دو جو سرے پر کھڑے ہیں، دونوں غلطی پر ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں صفات سے متعلق تعطیل وہ بھی غلط ہے، تمثیل وہ بھی غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ٹکر پہ ہیں اور اہل السنت دونوں سے بری. بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے، اصل ایمان باقی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا ہے تو اس کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. اس طرح کے احادیث، وَإِن زَنَا، اگر وہ چوری بھی کر لے لیکن صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ایک نہ ایک دن جنت ہے اس کے لیے، اللہ کے رسول کی سفارش کا مستحق ہوگا وہ. اس طرح کے احادیث لا کے ان پہ رد کرتے امام بخاری رحمہ اللہ، اور اس طرح کے احادیث لا کے ان پہ رد کرتے امام بخاری رحمہ اللہ. بات سمجھ میں گیا ابھی آپ کو؟ تو یہ اس دور کے بڑے بڑے 4 بدعتیں تھیں، اور سبوں کا کچھ کا براہ راست کچھ کا دور سے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ان کی جو ہے انہوں نے ایک غلط افکار لوگوں میں پھیلا کے رکھے تھے. یہ تاریخ ہے ان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کب سے انہوں نے جو ہے تعویل سے کام لیا. بات ایسے سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، ان کے مسائل الگ الگ ضرور ہیں، لیکن جو ہے اب جیسے مثال کے طور پر دیکھو معبد الجوہانی کا میں نے نام لیا تھا ابھی القدری سے متعلق. انہوں نے یہ افکار پھیلا کے رکھی تھی کہ جب تک ایک بندہ کوئی کام نہیں کر لیتا جب تک اس کا اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا. ابھی آگے کوئی کیا کرے گا ہم کو نہیں معلوم، کوئی کرنے سے ہم بتلائیں گے. اللہ سے متعلق یہی بات تھا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو جب تک ایک بندہ کام انجام نہیں دیتا اللہ کو اس کا علم نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ، کفر و عین کفر، اللہ کی صفات کا انکار کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مستقبل کا علم نہیں ہے. والعیاذ باللہ. تو اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے لوگوں میں عام کی.
یہ ایک دور ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے. آپ گرچہ کے ایک نام لکھ کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک نام نہیں لکھ سکتے. عبداللہ ابن سبا کا نام ضرور لکھ سکتے ہیں آپ، لیکن خوارج کے لیے شیعہ وغیرہ کی جو ابتدا ہے، کسی فرد واحد کی طرف ان کا انتساب نہیں کر سکتے. لیکن یہ بدعت الارجاء وغیرہ کا جو معاملہ ہے، جی الارجاء کا جو معاملہ ہے، سب سے پہلے اس فکر کو جس نے عام کیا تھا اس شخص کا نام تھا غیلان. 105 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. معبد الجوہنی کا 72 ہجری کو، 70 پر 2 ہجری کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کلام کیا، انکار کیا، تعطیل سے کام لیا. معبد الجوہنی نے تقدیر کے مسئلے کے متعلق لے کر، اور یہ غیلان جو شخص ہے وہ ارجاء کے مسئلے کو لے کر کے. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ بتا دوں؟ دوسرا جو دور شروع ہوتا ہے وہ 100 ہجری سے 150 ہجری تک. 100 ہجری سے 150 ہجری تک. یہ جو دوسرا دور ہے، اس میں 4 طرح کے لوگوں نے کافی شہرت حاصل کی، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں یعنی عجیب نظریات لوگوں میں پھیلائیں. وہ جو 4 لوگ تھے ان کے نام لکھ کے رکھیے آپ. ایک واصل ابن عطا، الجعد ابن درہم، جہم ابن صفوان، مقاتل ابن جی 130 پر 1 ہجری انتقال، 124 ہجری انتقال، 120 پر 8 ہجری، 150 ہجری. اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے آپ. اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ بات جانیں. واصل ابن عطا یہ وہ شخص ہے، بس پوائنٹ کی شکل میں آپ معلوم کر کے رکھیں. یہ معتزلی ہے، معتزلہ کے مؤسس ہیں. یہ انہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے. عربی زبان میں اعتزال کہتے ہیں کسی سے الگ ہو جانا. چونکہ یہ واصل ابن عطا نے 2 طرح کی باتیں لوگوں میں عام کر رکھی تھی. ان کی ایک بات یہ تھی کہ خوارج کا جو موقف تھا، خوارج کا، کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. گویا کہ ان کے پاس کیا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ کافر ہے. وہ قول فیصل آخری بات. لیکن ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا. واصل ابن عطا کا، واصل ابن عطا ان کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور وہ اس حالت میں مر جائے، نہ وہ جنت میں جائے گا نہ وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ منزلۃ بین المنزلتین، وہ ایک درمیانی منزلہ میں رہے گا. وہ
نہ وہ یہاں نہ وہاں، ایک نئی بات، ایک نیا انداز، یہ ایک فکر لوگوں میں انہوں نے عام کی۔ اور دوسرا جو معاملہ تھا ان کا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے مابین جو معاملہ تھا، جو ان کے درمیان ایک جنگ جو واقع ہوئی تھی، اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ ہم ہماری زبان پہ یعنی روک لگائیں گے، گفتگو نہیں کریں گے اس مسئلے پہ متعلق، کیونکہ رضی اللہ عنہم اجمعین الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ثقہ راوی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ نہیں، ہماری گفتگو کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ان کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سبوں کے لیے جنت کا وعدہ کر چکا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ سب صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ سے متعلق ان کی عدالت اللہ نے بیان کر دی قرآن میں، وہ ہما شما کی حاجت نہیں ہے ان کو، وہ بے نیاز ہیں الحمدللہ۔ آپ علیہ السلام کی اتنی احادیث ہیں، کچھ ایسی احادیث ہیں جو مخصوص صحابہ سے متعلق ہیں، کچھ ایسی احادیث ہیں جو انفرادی طور پر صحابہ کی شان میں ہیں، اور کچھ احادیث ہیں جو جملہ پورے صحابہ کو جو ہے شامل ہیں، صحابہ کی مناقب سے متعلق، ان کی مدح سے متعلق، ان کے فضائل سے متعلق۔ اب کسی اور کو حاجت نہیں رہی ہے کہ جو ہے صحابہ سے متعلق وہ گفتگو کرے، ایک دراسہ کرے راوی سے متعلق، وہ اسٹڈی کر کے بتلائے کہ ہاں جو ہے وہ راوی ثقہ ہیں، حاجت نہیں ہے اس کی بات۔ میرے واضح ہوئی بات آپ کو؟ لیکن ان لوگوں نے جو صحابہ کے درمیان جو معرکہ تھا اس سے متعلق گفتگو کی، اور صحابہ کو فاسق کہا، انہوں نے صحابہ پر لعنتیں بھیجی، انہوں نے شیعہ والا معاملہ نہیں، یہ انہوں نے کل کے کل صحابہ کو کہا کہ صحابہ دیکھو آپس میں لڑتے ہیں۔ چنئی کی تمل ناڈو کے پیچھے زین العابدین معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے تو یہاں تک کہا، یہ تک اعتزال، ان کو دیکھیں معتزلہ کسی فرقے کا نام نہیں، ایک لیبل نہیں ہے، وہ یہ فکر کا نام ہے، کسی میں بھی ہو سکتی ہے، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ اسی لیے صرف سینے پر ہاتھ باندھنے والوں سے دھوکہ مت کھائیے، منہج اور عقیدہ بہت اہم چیز۔ پیچھے زین العابدین صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم صحابہ سے بہتر ہیں، صحابہ نے دیکھو مسائل کو لے کر کے لڑ بھی لیے، ہم کہاں لڑ رہے ہیں اسے، ہمارے درمیان کہاں ہو رہے جنگیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اعتزالی فکر ہے، یہ اعتزالی سوچ ہے، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ پھر یہ کہنے سے پھر آدمی کے ایمان باقی نہیں رہ جاتا، اس کی زد میں آ کر کے ہم ان پر حکم نہیں لگا رہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو صورتحال تھی یہ ان کے اندر، اس شخص کے اندر پیدا ہوئی، واصل بن عطا کے اندر۔ اب واصل بن عطا کی اس صورتحال کو دیکھ کر کے، اور یہ طرح طرح کے سوالات یہ شخص کیا کرتا تھا حسن بصری سے رحمہ اللہ، یہ بھی بصرہ کا تھا، حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کو اپنے در سے جو ہے اٹھا دیا اس کو، اور اہل سنہ اس دور میں ایسے ہی کیا، انہوں نے اس طرح کے مفاسد کو جو ہے باقی نہیں رکھتے تھے۔ تو اس شخص نے امام حسن بصری فرد واحد کا نام نہیں ہے، حسن بصری رحمہ اللہ ایک عقیدے کا نام ہے، ایک فرد ہے وہ، لیکن گویا کہ امام اہل سنہ والجماعہ کون ہے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ ایک فرد نہیں رہ گئے، ایک جماعت ہے، وہ ایک جماعت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان سے بیزار کی کیا مطلب، کس بنیاد پر؟ ذاتی کچھ چپخلیش ہے ان سے؟ کوئی آج امام احمد بن حنبل کو میں جو ہے میرے سے مجھے زیادہ جو جمتا نہیں، کیا مطلب؟ میرے سے کوئی ذاتی مسائل نہیں ان سے، ظاہر بات ہے ان کے عقیدے سے، ان کے عقیدے سے متعلق، ان سے منہج سے متعلق ہی مجھے یہ رہے گا، پھر کس بنیاد پر میں ان سے جو ہے بیزار ہوں میں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک عقیدے کا نام ہے، عقیدے کے لیے رمز ہیں، آپ سے بیزارگی صحیح عقیدے سے بیزارگی کی دلیل ہے۔ ہر دور میں ایسے رجال ہوتے ہیں، اب وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ وہ ایک عقیدے کی مثال، کہ آپ ان کے عقیدے پر ہیں کیا؟ الحمدللہ آپ اہل السنہ میں سے، یہ مطلب اس کا۔ ان سے الگ ہونا گویا کہ اعتزال کے ان کے درس سے وہ الگ ہو گئے، اب ان سے نہیں ہے وہ، تو وہ اس عمل کو، ان کا جو فعل جو تھا الگ ہونا، وہ گویا کہ اس کی زندگی کا ایک نام پڑ گیا، وہ علم بن گیا، وہ معتزلی۔ تو گویا کہ معتزلہ جو ہوتے ہیں وہ ایک تو کتاب و سنت سے اپنے مسائل حل کرنے کے بجائے عقل کو مقدم رکھتے ہیں۔ کس کو مقدم رکھتے ہیں؟ عقل کو مقدم رکھتے ہیں، اور یوں اس طرح سے ان کا ایک فرقہ جو وجود میں آیا، بعد میں یہ آگے پروان چڑھتا گیا۔ دوسرا تھا جعد بن درہم کا۔ جعد بن درہم یہ وہ شخص ہے، جو پہلا شخص ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق کلام کیا، اور قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہا۔ کیا کہا؟ قرآن
اللہ کی مخلوق ہے. میں انشاءاللہ مستقل درس دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عام صفات سے متعلق جن لوگوں نے تعویل کرتے ہیں اس کے بالمقابل کوئی صرف اس ایک موضوع کو لے کر قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو اس دونوں میں کیا مفاسد الگ الگ ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. میں آپ کو کیوں اجماع ہے اہل علم کا کہ اس کے کافی ہونے پر جو قرآن کے خالق قرآن کے سے متعلق گفتگو کرتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوست نہیں بنایا, ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اس کی مخلوق ہے. اس طرح کی چیزیں اس نے لوگوں میں پیش کی. حتیٰ کہ جو وہب بن منبہ ہیں, جانتے ہیں آپ لوگ, ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ, یمنی دو بھائی تھے. حمام بن منبہ کو جانتے ہوں گے نا آپ لوگ, حمام بن منبہ, یاد دلائیے, بہت ممکن ہے انشاءاللہ وہ بھی کتاب لا کے بتلاؤں گا آنے والی کلاس میں انشاءاللہ العزیز. تو وہ اس مسئلے کو تاڑ لی اور جعد بن درہم کی نوٹس لی. انہوں نے سمجھایا کہ اگر تمہارے سوچنے کا انداز ایسا ہی ہو, اللہ کی صفات میں کلام کرنا, اللہ کی صفات کا انکار کرنا, تو مجھے لگتا ہے کہ تم ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اگر اپنے بارے میں اپنے تعلق سے ہاتھ کی بات نہ کہتا تو ہم بھی نہ کہتے. اللہ اپنے لیے وجہ والی بات نہ کہتا تو ہم بھی نہ کہتے. اللہ نے کہا ہے اس لیے ہم اس کے لیے وجہ وغیرہ ثابت کر رہے ہیں. تو یہ شخص مانا نہیں اور اس کو اپنی اس سے الگ بھی کر دیا انہوں نے, جعد بن درہم کو. تو یہ ایک دوسرا شخص تھا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں بلکہ خلق قرآن کی مسئلے کو سب سے پہلے چھیڑنے والا شخص جعد بن درہم, یہ دوسرا شخص. اور تیسرا جو شخص تھا جہم بن صفوان, یہ جعد بن درہم کی جو آراء تھے, اس کے جو افکار تھے, اس کا سوچنے کا جو انداز تھا, وہی اس کے لیے مرجع. جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں, اس کے صفات سے متعلق, اس کے اسماء سے متعلق, ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق سمجھانے کے لیے جو اللہ نے کہا ہے وہ معلومات لینے کے لیے مرجع کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن اور احادیث صحیحہ. تو جہم بن صفوان یہ شخص جو ہے, اس کے پاس جو مواد تھا, جو میٹیریل تھا, جو مرجع کی جو چیزیں تھیں اس کے پاس, وہ جعد بن درہم کی شخصیت. جعد بن درہم وہی اس کے لیے مرجع, جہم بن صفوان کے لیے. تو جہم بن صفوان نے جو بھی گفتگو کی اس کے لیے جو مواد ملا وہ جعد بن درہم کی شخصیت. جعد بن درہم نے جو کچھ کہا تھا اسی کو سامنے رکھ کے اس نے ایک نیا انداز پیش کیا ان چیزوں کو, کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, عرش پر مستوی ہے, سب صفات کا انکار کیا. اور خلق قرآن کے مسئلے کو دوبارہ لوگوں میں اس نے جو ہے پورے شد و مت کے ساتھ اور پوری سختی کے ساتھ لوگوں میں پیش کیا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہ اس نے کچھ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا. البتہ اس نے کچھ اور چیزیں جو لوگوں میں پیش کی وہ یہ کہ بندہ مجبور ہے. کیا ہے؟ بندہ مجبور ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, مجبور ہے وہ, اس کے اختیارات میں کیا ہے. اس طرح کی چیزیں لوگوں میں اس نے عام کی. استغفر اللہ العظیم. کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہے گمراہ کرتا ہے, تو بندے کا کیا ہے اس میں. جبکہ دو چیزوں میں فرق نہیں کر پائے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے. ایک آدمی یہاں کھڑا ہے, آپ اس کو بولیے میں ڈھکیلتا ہوں آپ کو, یہی آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے. وہ اپنا دفاع کرے گا نہیں کرے گا؟ دفاع کرے گا نہیں کرے گا؟ گرم پانی رکھا ہوا ہے, آدمی ہاتھ ڈال دے گا کیا یہی میری تقدیر ہے, یا اپنا بچاؤ کرے گا؟ اپنا ٹھنڈ ہو رہی آدمی کو, وہ کچھ ایسا لباس پہنے گا جو اس کے ٹھنڈ سے اسے بچا سکے. خوب گرمی ہو رہی ہے, اس سے بچنے کے لیے وہ پنکھا چالو کرتا ہے, اسباب اختیار کرتا ہے, اور جو ہے کسی خرابی سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے, اپنا دفاع کرتا ہے وہ. تو میں جہنم میں جاؤں گا اور اس کے لیے میرے لیے اسلام لانا ضروری ہے, یہ کیوں نہیں سوچتا؟ اس معاملے میں کیوں کہتا ہے کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجبور کر رکھا ہے مجھے, بھوک لگتی ہے رہنے دو, کہوں کہ جو اللہ نے مجھے مجبور کر رکھا, میں نہیں کھاؤں گا, آئے نوالا میرے منہ میں. نہیں, بات صرف ہنسنے ہنسانے کی نہیں ہے, سوچنے کی ہے. ان چیزوں کو ان لوگوں نے ملا کے رکھ دیا, الگ الگ نہیں رکھا. آدمی جو ہے
اس کا قد لمبا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا، وہ گورا ہوگا کالا ہوگا، وہ اس ماں سے پیدا ہوگا کہ اس ماں سے پیدا ہوگا، وہ اس علاقے میں پیدا ہوگا، وہ آج کے زمانے میں پیدا ہوگا کہ 10 سال بعد پیدا ہوگا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ میں؟ اور اس سے متعلق اللہ پوچھے گا بھی نہیں تیرے لیے جہنم کیوں، تو اس اب کیوں پیدا ہوا، 50 سال پہلے پیدا ہوا. نعوذ باللہ، بندے کی طاقت سے باہر ہے، اس بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا. تیرے لیے جہنم کیوں تو گورا ہے، تیرے لیے جنت کیوں تو کالا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ جو چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں اسے پوچھا ہی نہیں جائے گا. لیکن اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے لوگوں میں عام کیا. اور اسی طرح سے جو ہے کہ جنت بھی جہنم جلدی 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 ایک دن اس کا بھی وجود ختم ہو جائے گا. فنا فی النار آج بھی عقیدہ ہے، معلوم آپ کو؟ آج بھی اسے بہت سارے صوفی حضرات کہتے ہیں کہ بھائی جہنم کیا رہے گی، باقی نہیں رہے گی. اور جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور دنیا میں جو بھی سب اللہ ہی ہے. تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے تو میں اس کے لیے راضی ہوں. والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، ایسی گفتگو کرنے والے لوگ بھی ہیں. وہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کا عاشق، میں بھی اللہ کا عاشق، چلو دونوں مل کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جذباتی باتیں. تو یہ سب جو ہے کہنے کے لیے بہت آسان ہے، اللہ حفاظ فرمائے. جی، ایک مقاتل ابن سلیمان جو ہے، جن کا 4 نمبر پہ میں نے نام لکھا ہے، یہ ریاکشن میں آ کر کے، ردت الفعل جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، رد عمل میں آ کر کے، جہاں جہم ابن صفوان، اس سے قبل جعد ابن درہم، ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا کلی انکار کیا کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے. اس کے رد عمل میں آ کر کے مقاتل ابن سلیمان نے مستقل طور پر ثابت کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ بھی ہے تو ایسے کہ جیسے بندے کے ہے، ایک جسم بنا دیا اللہ کے لیے، والعیاذ باللہ. اب اہل سنت کے دونوں سے بری ہیں. اب جتنے بھی دنیا میں اشاعرہ ہیں، جتنے بھی ماتوریدی ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، صوفیہ ہیں، یہ جتنے بھی، یہ سب کے سب کیا ہیں معلوم آپ کو؟ یہ ماتوریدی ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو الصفات الخبریہ، جس کو صفات خبریہ جس کو کہتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے لیے وجہ نہیں مانتے. یہ لوگ بس واضح ہو گیا آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کو مانتے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہا انہوں نے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے؟ کب کہیں گے بولو آپ کی بات؟ جب کوئی اللہ کے لیے جسم ثابت کرے کہ اللہ کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے. یہ جو تمثیل ہے نا، جو مقاتل ابن سلیمان نے جو کام کیا تھا، اللہ کے لیے ایک جسم بنا کے رکھ دیا، ہاتھ پیر چہرہ یہ وہ سب کچھ، بیٹھنے کے لیے جگہ، اس کے مقابلے میں ان کی رائے اللہ کی پوری صفات کا انکار. کیوں؟ اللہ کے لیے ایسا ہاتھ کہیں گے تو ہمارا ہاتھ لازم آئے گا، بیٹھنے کے لیے بولیں گے تو اللہ کو آپ جگہ میں سکیڑ دے رہے ہیں. آپ کیوں دماغ میں یہ ڈال لے رہے ہیں اپنے؟ آپ اس کے مکلف ہیں کیا؟ آپ کا کام ہے جو بول رہے ہو کر. تو مقاتل ابن سلیمان اور جعد ابن درہم، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی ٹکر. اشاعرہ سب کے سب اسی کی زمین میں آتے ہیں، یہیں سے انہوں نے وہ چیزیں لی ہیں. یہ تاریخ ہے. یہ ابو الحسن الاشعری ان کے بھی بات کی ہیں. کہاں سے وہ پیدا، ان کا نام آتا ہے، کہاں سے ان کے افکار آئے، اور کہاں سے وہ فکرہ عام، وہ آگے آنے والی کلاس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھی طرح بات سمجھ رہے آپ کو؟ یہ مقاتل ابن سلیمان یہ تھے. چلیے، مقاتل ابن سلیمان کا 150 ہجری میں جو ہے انتقال ہوا ان کا. اب یہاں آخری میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں. پانچ منٹ باقی رہ گئے نہیں. تیسرا جو دور ہے وہ ہے 150 ہجری سے 230 پر 4 ہجری تک، یا 232 ہجری تک. ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی نیا فرقہ وجود میں نہیں آیا. البتہ یہ جو خوارج ہیں، شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، ان کے درمیان فرقوں میں فرقے بننے لگے. انہی میں نئے نئے طرز کے لوگ، یا ان کے اندر کچھ جانداری آئی. معتزلہ نے بہت ابھر کے سامنے آئے. یہ جو
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، شہید کیا گیا آپ کو، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 40 ہجری میں، خلفائے راشدین کا دور یہاں تک ہے. خلفائے راشدین سے مراد وہ جو 4 خلفاء ہیں، ایسے نہیں کہ اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ صرف 6 مہینے تھے. اس کے بعد معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کے متفقہ امام، 20 سال تک تھے، گویا کہ 60 ہجری تک. بات واضح ہو گیا آپ کو. ان کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے جب یزید بنے رحمہ اللہ، پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے مروان سے. کہاں سے؟ مروان سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم خلافت بنو امیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلافت بنو امیہ. اور یہ 130 پر 2 ہجری تک چلتا ہے یہ دور، 132 ہجری تک. 132 ہجری کے بعد سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے خلافت عباسیہ. کیا ہے؟ خلافت عباسیہ. خلافت عباسیہ کا جو دور ہے اس میں کئی جو خلفاء ہیں، اس میں سے ایک تھے جن کا نام تھا ہارون رشید. ہارون الرشید. ہارون رشید کا انتقال 109 پر 1 ہجری میں ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کے جو بیٹے تھے مامون، حالانکہ ان کے والد، ان کے دادا ہارون رشید کے جو والد تھے مہدی، ہارون رشید کے جو والد تھے مہدی، وہ بھی بڑے علم دوست، بہت غیور بادشاہ، صاحب علم، ہارون رشید بھی. لیکن مامون جو تھے وہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور میں چونکہ اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا تھا، کافی دور دور تک چاروں طرف سے، تو مختلف قسم کے لوگ اسلام قبول کر کے اندر آنے لگے. دیگر مذاہب کی تعلیمات، دیگر مذاہب کے افکار وہ بھی اندر آنے لگے. دیگر مذاہب کی کتابیں، فلسفے، عقلی چیزیں، یہ بھی اسلام کا دائرہ جب بڑھتا گیا مسلمانوں کا، اسلامی سرحد کا، تو اندر جیسے جیسے وہ آنے لگے تو ان کے جو علوم تھے وہ عربی میں ڈھلنے لگے. اور ان کے علوم کا مرجع کیا ہے؟ ان کے علوم کا مرجع عقل ہے. وہی ہے کیا؟ وہی تو نہیں ہے نا، عقل ہی ہے نا. جب وہ تعلیمات آ کر کے یہاں عربی میں ڈھلنے لگے تو اس کو پڑھنے والے میں کچھ لوگوں میں کھلبلی مچنے لگی، اور جو ہے وہ اسی عقل کو اصل دینے سمجھنے لگے. اس میں مامون نے معتزلہ کا بہت سپورٹ کیا، بہت ترجیح دی ان کو. اب ظاہر بات ہے الناس علی دین ملوکہم، محاورہ ہے عربی زبان میں ایک، کہ جیسا بادشاہ ہوتا ہے اس کے رعایا کیسے ہوتے ہیں، اسی کی دین پہ ہوتے ہیں. آج اللہ کا عظیم احسان ہے، سعودی جو فرمان روا حضرات ہیں، اس کے جو ملوک ہیں، اس کے جو بادشاہ ہیں، عمراء ہیں، سلفی ہیں الحمدللہ، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر ہیں. تو ان کی رعایا سے متعلق کیا بات ہوگی؟ وہ کس طرح کے علماء کو ترجیح دیں گے؟ اہل السنہ کو. ملک سلمان دیکھو نا آپ، اللہ جزائے خیر دے ان کو، جہاں اس بات پر انہوں نے زور دیا کہ سلفی کتابیں عام ہوں گی، انہی کی نشر و اشاعت ہوگی، انہی کو جو ہے اسی کی طباعت ہوگی، اسی کو پھیلایا جائے گا، وہیں پر اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مقابل جو کتابیں ہیں ان پر پابندی لگا دی انہوں نے. معلوم ہے نا آپ کو؟ خبر ہے نہیں ہے آپ کو؟ تقریباً 80 کے قریب کتابوں کی جو ہے لسٹ انہوں نے جو ہے پورے سعودیہ میں پھیلا دی کہ جو ہے کہیں بھی یہ کتاب ہو تو جو نکال دی جائے، نہیں رکھیں گے ابھی. اس میں سے جو خوارج کی کتابیں، اخوان المسلمین کی کتابیں، مودودی کی کتابیں، یہ کتابیں، وہ کتابیں، جس میں جو ہے سید قطب کی کتابیں. یہ لوگ مخلص مسلمان تھے الحمدللہ، لیکن ان کے افکار صحیح نہیں تھے. اب صرف ان کے اخلاص کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی جو مفاسد ہے اس کو بھی نظر رکھی جائے گی. تو ان کی مفاسد کی وجہ سے ان کتابوں پر پابندی لگ گئی. تو مامون کا جب دور آیا تو مامون معتزلہ کا خاصا سپورٹ کیا، اس نے ان کو ابھارا، مناظرے ہوئے، ان کو جو ہے ہیلٹ کیا اس نے. اور خلق قرآن کے سلسلے میں تو اس نے یہاں تک کیا کہ جو اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کی گردن اڑا دی جاتی، اس پر پابندی لگتی. اس طرح کے جو ہے نعوذ باللہ حالات جو ہے سامنے آئے لوگوں کے. اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو 16 سال تک، کتنا؟ 16 سال تک. مامون کا جو دور ہے، مامون کا جو دور ہے
218 ہجری پہ ختم ہوتا ہے. کب ختم ہوتا ہے؟ 218 ہجری پہ مامون کا دور. مامون کے بعد مامون کے جو بھائی تھے ہارون رشید کے بیٹے جو معتصم کے نام سے جانے جاتے ہیں. کس نام سے؟ نام تو محمد تھا ان کا, معتصم باللہ لقب تھا ان کا. کیا لقب تھا؟ وہ 218 ہجری سے لے کر کے 220 پر 7 ہجری تک. کتنا؟ 220 پر 7 ہجری تک. مامون کا دور 109 پر 8 سے 218 تک 20 سال. یہ علماء کو ستایا, اہل سنہ کے علماء کو, اس ایک مسئلے کو لے کر چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے. اس کے بعد جب مامون کا دور آیا, مامون کا دور ختم ہوا 218 پہ, تو ان کے بھائی, چھوٹے بھائی معتصم 227 ہجری تک اسی مسئلے کو لے کر کے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے علماء اہل سنہ کے ساتھ. یعنی عام گلی کے گنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, پورے دنیا کے مسلمانوں کا سربراہ وہ جب اس فکر کو لے کے آگے بڑھے تو علماء دیکھو سبحان اللہ, ان کے خلاف خروج نہیں کیا, بغاوت نہیں کی, کرسیاں الٹ پلٹ کرنے کا جو موقف نہیں اپنایا, لیکن جو اس مسئلے کو جو ڈٹ کے پیش کیا دلائل کی روشنی میں. اور اس کے بعد معتصم کے بیٹے یعنی مامون کے بھتیجے معتصم کے بیٹے جن کو تاریخ میں واثق باللہ کہا جاتا ہے, واثق باللہ, یہ 227 ہجری سے لے کر کے 230 پر 2 ہجری تک اسی مسئلے کو لے کے وہ بھی اتنا ہی زور دیے. وہی احمد حنبل ہو, دیگر انہیں کے ساتھ وہی چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ. اس کے بعد جب واثق باللہ کا انتقال ہوا اور یہ جو معتصم باللہ تھے, معتصم باللہ, یہ معتصم باللہ کے بیٹے تھے واثق باللہ, معتصم باللہ کے ایک دوسرے بیٹے جن کا نام تھا, جن کو تاریخ میں المتوکل علی اللہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جعفر نام تھا ان کا. یہ 230 پر 2 ہجری سے یہ حکمران بنے, تو تب انہوں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل سے نکالا, ان کی رہائی کی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, پھر اہل السنہ کے عقیدے کو عام کیا, پھر جو ایک حالات جو پھر بدلے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا ذہن میں رکھیے, آگے کا پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. آگے پھر کچھ بتلاؤں گا آگے انشاءاللہ. ذہن میں ہے آپ کی تاریخ یہ اچھے انداز میں؟ چلیے انشاءاللہ.